اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر ذیشان احمد، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موٹاپا، بڑے ہوئے پیٹ، پھولوں کا بھاری پن اور وزن کی زیادتی۔ اس وقت ہر تیسرا شخص موٹاپا، بڑے ہوئے پیٹ، پھولوں کا بھاری پن، وزن کی زیادتی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جسم میں درد، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، جسم میں ون کا ہونا شامل ہے۔ موٹاپے کی اصل وجوہات میں خوراک میں بے احتیاطی، روغنی غذاؤں کا بے تحاشا استعمال، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، چاول اور کھانے پینے میں بے احتیاطی شامل ہے۔ مسلسل دوائی کا استعمال، واک، ایکسرسائز کے باوجود بھی ہمارا وزن، جسم اور وجود کم کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ صبح کا ناشتہ ضرور کریں۔ ناشتے میں حلوہ پوری، کچوری، پراٹھا، رات کی باسی روٹی، ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ چائے، پاپڑ، روٹی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بغیر مکھن، بغیر جیلی اور بغیر مایونیز کے استعمال کریں۔ سالن روٹی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، خوراک کے حساب سے ایک یا دو روٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں چاول کی بجائے سالن روٹی کو ترجیح دیں۔ خوراک کے حساب سے ایک یا دو روٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ سالن کم چکنائی، کم روغن والا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد قہوے کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے رات کا کھانا سونے سے کم 2 گھنٹے پہلے کھا لیں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ رات کے کھانے میں صرف ایک روٹی کا استعمال کریں۔ سالن کم چکنائی، کم روغن والا ہو۔ بے ٹائم بھوک لگتی ہے، آپ سلاد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ایکسرسائز کے طریقے کی طرف۔ ایکسرسائز کے لیے روزانہ آپ نے 1 گھنٹہ نکالنا ہے۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے 1 گھنٹہ صبح، 1 گھنٹہ دوپہر، 1 گھنٹہ شام میں نکال سکتے ہیں، یا کسی ایک ٹائم میں نکال سکتے ہیں۔ جتنا جلدی آپ نے اپنے وزن کو، اپنے جسم کو اور جسم میں ون کو ختم کرنا ہے، اس کے مطابق آپ اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ واک اور ایکسرسائز کے لیے سب سے پہلے ہمیں 2 عدد قمیضیں درکار ہوں گی۔ اپنی قمیض کو اس حساب سے آپ فٹ کر لیں کہ بازو، سینہ، کمر اور کولر کے پاس سے ٹائٹ ہو جائے۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم انچی ٹیپ یوز کر لیں۔ انچی ٹیپ میں ایک چیز یہ دیکھیے، یہ اگر آپ نے زیادہ ٹائٹ کر لیا تو کمر کم ہو گئی، اگر آپ نے لوز کر دیا تو کمر بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے بیلٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ یہ ہے کہ اگر بیلٹ لوز ہو گیا تو اندازہ نہیں ملتا کہ رزلٹ کیا ہے۔ قمیض پہننے کی صورت میں آپ کے بازو کا، سینے کا، پیٹ کا اور کولوں کا شیپ ایک جیسا آ جائے گا، کہیں بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا۔ ہمیں 2 عدد قمیضیں درکار ہوں گی، ایک ایکسرسائز کے درمیان میں اور ایکسرسائز کے بعد۔ ایکسرسائز جب اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے مستقل 45 منٹ واک کرنی ہے۔ واک آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ نہ آپ نے بھاگنا ہے، نہ آپ نے بالکل سلو چلنا ہے۔ جس طریقے سے آپ چلتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے چلنا ہے۔ واک اور ایکسرسائز کے درمیان میں آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، موبائل کا استعمال نہیں کرنا، ہینڈ فری کا استعمال نہیں کرنا، یعنی کہ آپ کی صرف اور صرف توجہ اپنے قدموں کی طرف اور ایکسرسائز کی طرف ہونی چاہیے۔ 45 منٹ کی واک مکمل کرنے کے بعد آپ 15 منٹ کا ویٹ کریں گے۔ جسم کو خشک کر کے آپ نئی قمیض یوز کریں گے۔ وہ قمیض پہننے کے بعد اگر زیادہ پیاس لگے تو آپ 1 گھٹ پانی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید آپ نے 15 منٹ اور ویٹ کرنا ہے تاکہ باڈی کا ٹمپریچر بالکل نارمل ہو جائے۔ عام طور لوگ بے احتیاطی کیا کرتے ہیں، واک اور ایکسرسائز کے درمیان کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کا ایک چیز کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو آپ کو آپ کا مطلوبہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ احتیاط آپ کو بتائیے، اس کے ساتھ انشاءاللہ 15 دن میں آپ کو اپنے وزن میں، اپنے جسم میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ جو قمیض کی سلائی آپ نے لگا کے قمیض کو ٹائٹ کے، جب وہ قمیض 10 دن میں یا 7 دن میں یا 15 دن میں لوز ہے تو مزید اندر اور سلائی اور لگا لیں تاکہ اس سے پتہ چلتا رہے کہ مزید جسم کتنا کم ہو رہا ہے، وزن کتنا کم ہو رہا ہے، ون کتنا کم ہو رہا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔